یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطاری سے پہلے تمام بچوں کو جمع کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواب دیتی آپ کو اس سے کیا غرض، یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ ہر روز اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی، خود بھی دعا کرتی اور ان بچوں سے بھی دعا کرواتی۔ رمضان مبارک بیت گیا۔ ایک دن اس خاتون کے شوہر نے ہنس کر کہا اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا اللہ رب العزت ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس سے اگلا واقعہ وہ خاتون خود بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر نماز عصر کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک نہایت امیر آدمی نے ان کا راستہ روک لیا۔ میرے شوہر اسے جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میرے والد رہتے ہیں اور گھر کا دوسرا نصف خالی پڑا ہے۔ اللہ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ دیا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا، اور یوں آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو گزارش ہے کہ یہ میرے آدھے گھر کا ہدیہ قبول فرمائیے۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں تردد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوئی تو جتنی رقم آپ سے آسانی سے بن سکے مجھے دیتے رہیے گا۔ ہم نے ادھر ادھر سے کچھ رقم جمع کر کے کم و بیش 8,000 ریال کے نزدیک وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک تھے۔ مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے، لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے تو نہر ہونی تھی، مکان تو مل گیا پر اس آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا نہر نہیں ملی۔ اس عالم دین کو میری دعا اور میرے اکان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو، وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن پر میل کچیل باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین سے آپ بھی جڑے رہیں۔